بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہم سب کے لیے دار الامتحان بھی بنایا ہے، دار الازمائش بھی بنایا ہے، دار الاعمال بھی بنایا ہے. اس دنیا میں اللہ سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا مطالبہ ہم سے ہے اس دنیا میں کہ میرے بندو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے. اگر یہ راستے اختیار کرو گے تو تم ایک صحیح سمت کی طرف نکل جاؤ گے. اگر غلط راستے اختیار کرو گے پھر ایسا نہ ہو کہ منزل تم سے بھٹک جاؤ. جو آیتیں میں نے جمعے کے خطبے میں ذکر کیے تھے، ابتداءً اس کی چند ایک باتیں عرض کروں. کلا والقمر، یہ کلا جو میں نے عرض کیا تھا، بات بہت ہو جاتی ہے، وہ اصل بات رہ جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا ابو لہب نے قیامت کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، روز جزا کا مذاق اڑایا. کہا 19 کیا ہے، 19 فرشتے کیا ہے، اس سے تو میں اور میرے بیٹے ہی نمٹ لیں گے. اس کو فرشتے کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو کتنا طاقتور ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہتا ہوں، قرآن مجید 2 جگہ محفوظ ہے آسمان میں. 2 جگہ اللہ نے قرآن کو محفوظ بنا کر رکھا ہے. ایک تو لوح محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور دوسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی، اس کے پیشانی پر پورا قرآن واضح لکھا ہوا ہے، الف لام سے والناس. جس فرشتے کی پیشانی کی یہ کیفیت ہو، وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے. یہ سور اسرافیل کیا ہے؟ سور اسرافیل کیا ہے؟ سور ہے تو بظاہر ایک سینگ کی شکل کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا کیے گئے ہیں، آپ پاؤں پر تو بیٹھے ہیں لیکن پورے پاؤں پر نہیں. یہ پاؤں کی جو انگلیوں کی سیڑ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، نیچے کی طرف تلے، یہ تلوں کی یوں پاؤں کی تلوں پر یوں سنگ یوں رکھا ہے، منہ کی طرف، عرش کی طرف نگاہ ہے. کب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ قیامت برپا کرنے کا اعلان کرتا، اتنا منتظر ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ اب حکم ہوا تب حکم ہوا، بس کوئی کام نہیں. سور منہ میں لے کر تلوں پر بیٹھے ہیں، اور آپ کی ایڑیاں زمین سے اوپر ہے، آسمان سے، یعنی ایڑی بھی نیچے نہیں ہے. جس طرح ایک انسان اٹھتا ہے، کوئی ضروری بات یاد آ جاتی ہے کہنے کے لیے، تو تلوں پر ذرا دیر ہاتھ یوں ہے زور لگا کر وہ بات کر کے بس اٹھ جاتا ہے. آخری اٹھنا تلوں پر ہوتا ہے، ایڑیاں پہلے اٹھتی ہیں پھر تلوں. تو یہ تلوں پر بیٹھے حضرت اسرافیل، اور نگاہ عرش پر ہے کہ کب اللہ کا حکم. اور ایک آواز ہے اس کی کہ جب اللہ فرمائیں گے اسرافیل
پھونک مار دو، آواز لگا لو۔ اسرافیل السلام اس سینگ میں آواز لگائیں گے، یہ کائنات کی جتنی مخلوق ہو اللہ کے حکم سے سب ختم، کوئی روح زندہ نہ۔ پھر اس کے بعد جب اٹھنے کا وقت آئے گا، اے بوسیدہ ہو جانے والے ہڈیوں، ریزہ ریزہ ہو جانے والے بدنوں، جہاں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو وہاں سے، سمندر کی تہ میں ہو وہاں سے، کسی درندے کے پیٹ میں ہو وہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جہاں مر گیا، جس نے تدفین جس طریقے سے بھی ہوا ہو وہی اس کا قبر ہے۔ قیامت کے دن سور اسرافیل میں، اے بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں، اے ریزہ ریزہ ہو جانے والے بدن کے ٹکڑوں، اللہ کا حکم ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک فرشتے کی آواز کہاں کہاں تک اللہ پہنچائے گا، ایک فرشتے کی طاقت بات کرنا۔ جب اس نے یہ پورے رکوع میں اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، خصوصاً ابو لہب کا ذکر ہے، عموماً تمام منکرین قیامت اور آخرت کا ذکر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، اللہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ کفار کہتے ہیں اور ابو لہب کہہ رہا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ والقمر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے چاند کی، کبھی بڑھتا ہے تو گھٹتا ہے، دنیا کے عروج کی اور زوال کی داستان سناتا ہے کہ ایک جیسی حالت دنیا کی نہیں ہے، کبھی چاند کی طرح عروج، کبھی چاند کی گھٹنے کی طرف زوال۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے ابو لہب کہہ رہا ہے یا کفار کہہ رہے۔ والقمر، اللہ فرماتے ہیں مجھے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کی۔ واللیل اذ اسفر، مجھے قسم ہے رات کی جب تاریکی اس کو ڈھانک لیتا ہے۔ والصبح اذا اسفر، مجھے قسم ہے صبح کی جب روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ تین قسم۔ والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، یہ قیامت کی خبر بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ یہ قیامت کی خبر بڑی خبروں میں سے بڑی خبریں کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بتائے ہیں، خروج یاجوج و ماجوج، خروج دجال، دابۃ الارض کا طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یہ 10 اہم نشانیاں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، توبے کے دروازے بند ہو جانا۔ فرمائے ان عظیم خبروں میں ایک خبر قیامت کی بھی ہے، انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، یہ انتہائی ڈراؤنا خواب ہے ہر انسان کے لیے، یہ ڈرانے والی بات ہے ہر انسان کے لیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سن کر قیامت کی خبر کو تم نظر انداز کر، بہت بڑی خبر ہے، ڈرانے والی خبر ہے بشر انسان کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اے انسان ہم نے تمہیں بتا دیا کامیابی تمہاری کس چیز میں ہے، ناکامی کس چیز میں ہے، اب تمہاری مرضی، آگے بڑھتے ہو جنت کی طرف، پیچھے ہٹتے ہو دوزخ کی طرف، ہم نے اختیار دے دیا۔ لمن شاء منکم، اب تمہاری مرضی، ہم نے اختیار دے دیا، ان یتقدم، آگے بڑھتے ہو اللہ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف، او یتأخر، یا پیچھے رہتے ہو اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی طرف، تمہارے اختیار، ہم نے دنیا میں تمہیں اختیار دے دیا۔ اللہ ہو، زبردستی کسی پر نہیں ہوگا، کان سے پکڑ کر اللہ فرماتے کسی کو میں عبادت کی طرف نہیں لاؤں گا، بلاوے آئیں گے، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، آؤ فلاں عبادت کی، بلاوا ہوگا، لیکن کان سے پکڑ کر، یہی تو کہا تھا ابو جہل نے، اگر اللہ کو ہمارے کفر
ناپسند ہے، کفر نے بھی کہا تھا اللہ کو اگر ہمارے کفر ناپسند ہے تو اللہ ہمیں کان سے پکڑ کر ہدایت کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ زبردستی ہم پہ اللہ کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا قانون اصول یہ نہیں ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اپنی رحمت کو تمہارے اوپر چسپاں کریں اور تم بھاگتے چلے جاؤ؟ یہ نہیں ہوگا۔ میری رحمت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ تم بھاگو اور میں کہوں لے جاؤ میری رحمت، ایسی نہیں ہے۔ طلبگار بن کر آؤ، مانگتے ہوئے آؤ، اہدنا الصراط المستقیم کہتے کہتے آؤ، پھر میں نوازوں گا۔ ایسا نہیں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے اللہ کی رحمت۔ انلزمکموہا، کیا ہم چسپاں کر دیں تمہارے اوپر اپنی رحمت کو؟ وہم لہا کارہون، اور تم بھاگتے چلے جاؤ میری رحمت سے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کی بدلے میں گروی ہے۔ ہر انسان اپنے عمل نامے کی بدلے میں گروی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ دکان گروی رکھتے ہیں، مکان گروی رکھتے ہیں، آپ زمین گروی رکھتے ہیں، اپنی قیمتی چیز سونا گروی رکھتے ہیں تاکہ پیسہ لے لو، کام چلاؤ، جب ہو جائے واپس دے کر گروی۔ تو آپ وہ گروی چیز جو آپ نے کسی کے پاس امانتاً رکھوائی ہے، جب آپ پیسہ دو گے تو وہ گروی چیز آپ کو ملے گی نا۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کی بدلے میں گروی ہے۔ اچھا عمل کرو گے تو اپنے آپ کو آزاد کر لو گے، نہیں کر لو گے تو اگر آپ نے ایک چیز گروی رکھی ہے اور آپ نے وقت پر پیسوں کا اہتمام نہیں کیا، ڈوبنے کا خطرہ ہے آپ کی رقم، آپ کی وہ چیزیں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہمارے سامنے، یہ سنی میں اس کی بالکل سامنے، یہ کوئی بینک ہے، یہاں ایک دکاندار تھے اسلامی اسٹیشنری مارٹ، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ ایک کے بعد دیگرے سب ہارٹ فیل ہو گئے، جوان بھی مر گئے، بوڑھے بھی مر گئے، گھر کے مرد سب مر گئے، سب میری نگاہوں کے سامنے۔ ایک ایک واقعہ میرے سامنے ہے، جیسے کل کی بات ہو۔ اس کا ایک بتیجا تھا یا بانجا تھا، نہیں بتیجا تھا، اس کی بھی لیاقت بازار میں ایک اچھی دکان تھی کتابوں کی، اس نے بینک سے 5 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، اور اس نے جواب میں اس دکان کی بھی گروی رکھ دیا، ماموں سے بات کی، اس کو بھی گروی رکھ دیا۔ وقت پر پیسہ کا اہتمام، بینکوں کا تو یہی ہوتا ہے، سود در سود، سود در سود، سود در سود، سود در سود۔ وہ ان میں تو رحم ہے ہی نہیں کسی بندے پر، ترس کا رحم۔ آخرکار لیاقت بازار کی دکان میں نیلام ہوا، آج سب اس بات کی گواہ ہے۔ یہ دکان میں نیلام ہوا، سب کچھ چلا گیا، وقت پر پیسوں کا اہتمام نہیں ہوا، اور کوئی خریدار سامنے نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہی بینک جس کے پیسے گروی تھے، اسی نے اسی پیسوں میں یہ خرید کر، یہ چھوٹا نہیں، پیچھے ایک بہت بڑا مکان، بہت بڑی جگہ میں خود دیکھی ہوئی، لے لی، ختم ہو گئے۔ ماسٹر الہی بخش تھے، بڑے پیارے انسان تھے، ابھی بھی میری نگاہ، بہت اچھے نمازی تھے، ہارٹ فیل ہو گئے، نوجوان خوبصورت مظفر تھا، چل بس جوانی کی عالم میں چل، ہارٹ فیل۔ ان کے والد تھے صلاح الدین، وہ بھی چلے گئے، ہارٹ فیل ہو گئے۔ خود ان کی دکان تھی، وہ بھی چلے گئے، سب چلے گئے۔ ایک پیارے انسان تھے ہماری تبریز سے، سعید احمد، مسلم آباد اسکول میں جو ہے وائس پرنسپل تھے، سعید، وہ ان کو بانجے تھے، وہ بھی جوانی میں اپنے جلہار بیٹھے۔ کیا کیا جائے، دنیا کی ان چیز، ایک مثال میں نے عرض کی، آخرت میں کیا ہوگا؟ مرنا تو وہاں ہے نہیں، یہاں تو چلو مر گئے، جان چھوٹ گئی، وہاں کیا کریں گے؟ ہم تو اعمال کے بدلے میں مرہون ہیں، گروی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کیسے آزادی ملے گی؟ میں نے تو اعمال حسنہ کے بدلے میں تمہیں گروی کر دیا تھا کہ تم اللہ کو راضی کرو گے تو آزاد ہو کر باپ کی وراثت تمہیں ملے گی، تم تو کچھ لے کر نہیں آئے ہو۔ لیکن الا اصحاب الیمین،
لیکن داہنے طرف والے اعمال صالح اختیار کرنے والے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے، اعمال صالحہ پر چلنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ گروی سے نکل گئے ہیں، اللہ دنیا میں نکل چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے نمازیوں، قرآن پڑھنے والوں، روزہ داروں، تمہیں تو مبارک ہو، اللہ نے دنیا میں تمہیں بشارت دی دی۔ نماز کو بس نماز بناؤ، قرآن کو قرآن بناؤ، رمضان آ رہے تیاری ابھی سے کر دو، اپنے معاملات کو آگے پیچھے کرو، کوئی قرض داری ہے لینا دینا اس کو لین دین دینا ہے تو دے دو اگر طاقت ہے، کسی سے لینا ہے تقاضا کرو اچھی طریقے سے، بھائی رمضان آ رہا ہے، صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، آپ پر میرے اتنا قرض ہے آپ دے دو تاکہ ہم دونوں پاک صاف ہو کر رمضان میں قدم رکھ سکیں، نہیں ہے تو مہلت اس سے لے لو کہ بھائی میرے دل میں ہے انشاءاللہ دوں گا، دل میں یاد دہانی کرا دو کہ دوں گا انشاءاللہ، بس رمضان آ رہے ہیں، ذرا صاف ستھرے ہو کر ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہو، معاملات کو صاف کرو، عبادات میں خوبصورتی لے آؤ، اخلاص لے آؤ، آخری رمضان سمجھ کر اس کو ابھی بھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ بھی اس مہینے کی دعا ہے، اللہ ہمارے لیے برکت ڈال دیجیے شعبان کے مہینے میں، یا اللہ بس پہنچ گئے ہیں رمضان، بس پہنچا دیجیے، محرومی نہ ہو یا اللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ تین مرتبہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل له قل هو اللہ احد اللہ الصمد احد اللہ الصمد۔ سورۃ علم نشرح ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد استقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اللہم یا کافی المہمات یا کافی اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی اللہم یا رفیع الدرجات یا رفیع الدرجات اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم صلی علی محمد واللہ ذو الفضل علی المؤمنین واللہ ذو الفضل اللہم صلی علی محمد انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد۔ کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، آنکھیں بند کیجیے، اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کیجیے، یا اللہ دل خالی ہے، میں نے خالی کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس یا اللہ اس کو انوارات سے بھر دے، یا اللہ اس کو نورانیت سے بھر دے، یا اللہ اس کو اپنے ذکر سے بھر دے، اس کو خالی کر کے اللہ کے سامنے خالی صاف ستھرا برتن رکھ کر پیش کر دے، آگے نہ آپ کی طاقت ہے نہ میری طاقت ہے کہ اس پہ کچھ کر سکو، اللہ کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ خود حیران ہو جاؤ یہ کیا رہا ہے، اتنا بڑا برتن نہ برکتوں سے پر ہو رہا ہے نہ نورانیت سے پر ہو رہا ہے، آ رہا ہے دڑا در دڑا در دڑا در، اللہ پاک کی رحمت کے تقاضے ہماری بس میں نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ سما، اللہ رب العزت کا حسن فضل نعمت، آپ کی توجہ دل کی طرف، اللہ اللہ اللہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا جان بوجھ کر ہوئے ہو انجانے میں ہوئے مولا معاف فرما، یا اللہ ہم گناہ کر کے بھول چکے ہو نادانی میں، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ ہمارے کمر جھک گئی ہیں، یا اللہ کندھے بھاری ہو گئے ہیں گناہ کرتے کرتے، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ ہماری کمر کو ہلکا کر دے، ہمارے یا اللہ کندھوں کو ہلکا کر دے گناہوں کے بوجھ، مولا ہم جیسے ہیں بربندے تو تیرے ہیں، یا اللہ جائے تو کہاں جائے، مولا تیرے در چھوڑے تو کس کا در اپنائے، یا اللہ ہم تیرے فیصلوں سے راضی ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو رحم کرم عافیت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہم بندے ہیں تیرے، آزمائشات میں ہیں امتحانات میں ہیں، مولا تو تمام آزمائشات امتحانات کو ہم سے ہٹا کر عافیت کے فیصلے فرما دے، مولا بیمار ہے صحت مندی عطا فرما، یا اللہ حاجتیں رکھتے ہیں تجھے علم ہے ان کو پورا فرما، یا اللہ مشکلات ہے تیرے علم میں ہیں ان مشکلات کو تو آسان فرما، الہ العالمین رزق کی تنگی ہے پریشانی ہے اس کو تو فرما دے، الہ العالمین ہمارے بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں مناسب رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ تیرے پاس تو رشتوں کے خزانے ہیں، یا اللہ اچھے خوبصورت بہترین رشتے نصیب فرما دے، عافیت والے کہ والدین کے لیے بھی سکون کے باعث ہو، یا اللہ ان بچیوں کے لیے بھی سکون کے باعث ہو، مولا جن کے اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے، الہ العالمین ہم قدم قدم پر تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں محروم نہ فرما، الہ العالمین ملک جس ڈگر پہ چل رہا ہے الہ العالمین تجھ سے بہتر اور کون جانتے، یا اللہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کو قائم و دائم فرما دے، یا اللہ جو اس کے حفاظت کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو اس کی برباد کرنے والے ہیں ہدایت دے نہیں ہے تو یا اللہ اس کو اس ملک سے دور کر دے، تو یا اللہ تاکہ یہ ملک اپنے صحیح راستے پر چل سکے، یا اللہ سفید پوش طبقہ غربا طبقہ یا اللہ پسل گئے ہیں، مولا تو رحم فرما پردہ فرما، یا اللہ تو عافیت کے ساتھ رحم فرما، بس تو ہی نواز دے، یا اللہ ہمیں احتیاط سے مبرہ فرما کہ ہم کہیں کسی بندے کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جائے، یا اللہ تیرے احتیاج میں عزت ہے، بندوں کی محتاجی میں ذلت ہے، یا اللہ ہمیں ذلت سے بچا لیجئے، بس اپنے محتاج رکھ کے ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوتے رہے، الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، فلسطین کے مسلمان ایک بار پھر یہودیت کے زد میں ہیں، یا اللہ مسلمان ہیں کہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، یا اللہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ ترکی کے مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، یا اللہ کن کیفیات سے گزر رہا ہے، مولا تو رحم فرما دے ان کو، یا اللہ آباد کر دے، یا اللہ ان کو آباد کر دے، یا اللہ ان کو آباد کر دے، مولا تو رحم فرما، ترکی میں و شام جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد، جزاكم الله خيرا.